گفتگو ہماری یہ چل رہی ہے کہ آیا سورہ نماز میں واجب ہے واجب اقل و اکثر اعتبار کہا گیا کہ سورہ پڑھنا واجب ہے احتیاطاً علم اجمالی ہے کہ جب تکلیف عقل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اکثر کے ساتھ علم اجمالی کا تقاضا یہ کہ اکثر کا الزام دیا ہے سورے کے ساتھ نماز پڑھنا کے شخص کا محفل غرض کی وجہ سے اس پورے کو انجام دینا چاہیے. شیخ انصاری نے کہا وہ منحل ہو گیا علاج کو اور آنکھوں نے قبول کیا شخص محفل غرض سے یہ عرض کیا گیا کہ عجب بعض افراد نظریے کو لے کر آئے تو اشاعرہ والا نظریہ تھا وغیر مشروع والا نظریہ تھا بنیاد پر کہا گیا کہ اسے غرض ہی نہیں ہے نماز سے غرض آپ پورا پڑھنے والے یہ نہیں غرض کی عمر سے اشعار کو بھی رد کر دیا اب امام نے مشہور کے قائل امر کے اندر مصلحت مانتے ہیں اور بتاؤ اور انہیں نماز میں بھی مصلحت مانتے آخری اشکال یہ اشکال تھا وہ یہ اشکال یہ کے در مؤثر غرض والدلیل آخر باتیں نہیں کیوں کہ ہم نماز اور عبادات میں قصد وجہ کو معتبر مانتے اور قصد وجہ کو معتبر مانتے وجود کی اور مقام وغیرہ کے قربت کے علاوہ نماز پڑھتا ہوں واجب قربت نماز پڑھتا ہوں قربت تو واجب کے لفظ کے وجود وہ قصد ہے اور قصد تمیز سے ظہر قربت نماز پڑھتا ہوں ظہر واجب قربت ظہر کے لگے گا قصد تمیز ظہر کے لگے گا مستنی وجود کے لگے گا تقریباً اور بتانے اللہ کو بتانے تو بتانے لفظ کا سے عمل یہ آپ کو اصل اشکال سے خاص سے بات کہ بابا جان ہم علاج کو معتبر مانتے ہیں واجبات اور عبادات معتبر ہے ممکن نہیں ہے ایسی نماز میں جس ترغیب پائی جاتی ہے کہ 9 جز نماز ہے یا 10 جز سورے والی کیونکہ اشتراک کے لیے اجزاء معلوم ہو تو ہم ہر جز کے اوپر وجوب کی نیت کر سکیں پورا بھی واجب اس کی نیت کر سکیں صورت واجب ہونے کو پتہ نہیں ہے تو ہم کیسے سخت واجب سیرے میں لے کر آئے اور آپ نے کئی جواب دیے. نمبر 1 بابا جان کے بعد
اجزاء میں واجب نہیں ہے، بلکہ خود کل مرکب نماز میں واجب ہے اگر واجب مان لیا جائے، اگر واجب مان لیا جائے تو بھی کل نماز میں واجب ہے، نماز کا تو واجب کو ٹھیک ہے، نماز کے ساتھ سورہ بھی پڑھتا ہوں، سورہ جو واجب ہے سورہ واجب کو پڑھتا ہوں، سورہ واجب کی نیت نہیں کرتا ہے، اجزاء کے اندر وجود کی نیت نہیں کرتا ہے، تو کل مرکب نماز کے اندر وجود کی نیت کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کے معتبر ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اس کے روایات میں ہمیں کوئی دلیل معتبر نہیں نظر آتی ہے کہ سب واجب واجب ہوتا ہے، وہی بیکار تولیات میں نہیں کرتا، جو سب سے واجب جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آپ شک کے در محصل غرض والی دلیل پر اشکال کرتے ہیں، واجب والا اشکال تعبدیات میں آ سکتا، توسلیات میں تو نہیں آ سکتا ہے، ابھی اشکال جو ہے مخصوص ہے فقط تعبدیات کے لیے، اب آپ کا اشکال کاملاً ہر چیز پر نہیں ہے، فقط تعبدیات پر اشکال ہے اگر مان لیا جائے۔ اس کے برخلاف اگر ہم سب سے بعد کو معتبر نہیں قرار دیں، اگر سب سے بعد کو معتبر قرار دی جائے، فرض معتبر ہو جائے اور فرض کر کے واجب ہو جائے، وہ بھی کل نماز میں واجب ہے، کل نماز میں واجب ہو، یہ سب سے بعد سورے کے ساتھ نماز کو انجام دینے میں کوئی منافات نہیں رکھتا، کوئی منافع نہیں۔ ہم کہیں گے نماز پڑھتا ہوں، نماز بسورہ نیت نہیں رکھتی، نماز بسورہ اکثر نیت احتیاطاً قربتاً اللہ یا احتیاطاً واجب قربتاً اللہ، واجب کو بھی لے کر آتے حق قربت، نماز بسورہ کو پڑھتا ہوں احتیاطاً واجب قربتاً، سورہ احتیاطاً پڑھتا ہوں، واجب کیسے پڑھ رہے ہیں، احتیاطاً پڑھتا ہوں، کو ہم لے کر احتیاطاً واجب کو پڑھا، واجب کو مطلب ہی سب سے بعد قربتاً اللہ اور سب سے بعد کو لے کر اور یہ منافعات نہیں رکھتا ہے کہ سب سے بعد اس طریقے سے جو ہے نماز میں آ سکتا ہے جبکہ نماز میں ترتیب موجود ہے، تو کرنی پڑتا ہے، اب اکثر کے ساتھ جو سب سے بعد لے کر آئیں گے احتیاط کی، اور یہاں پر ہم سب سے بعد سورے میں نہیں کر رہے ہیں، سب سے بعد نماز میں کر رہے ہیں، کوئی کل مطلب تین حالت سے خالی نہیں ہے، یا پورا واقع میں واجب ہوگا اور واجب کو پتہ لیکن نیت کی ہے برابر ہے، یا پورا واقع میں مستحب ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ واجب نماز سورہ مستحبات کے ساتھ ملا کر کے کلیہ طبیعی صلاۃ کا ایک فرد ہو جائے گا کہ نہیں، کلیہ طبیعی صلاۃ کا ایک فرد ہوگا، اگر جو ہے یہ ہماری انجام دی نماز ماہیت صلاۃ کے اوپر کلی طور پر کاملاً منطبق نہیں ہے، کیونکہ کاملاً منطبق جو ماہیت میں اس وقت ہوگی کہ جب ہم جو ہے سورے کو واجب مانیں، اور سورے کو جو کہ نماز ماننے تو کاملاً ماہیت خلاف منطبق زندگی معمول زندگی کے ساتھ کاملاً منطبق ہو جائے، لیکن اگر یہ پورا مستحب ہو جائے نماز فرض دے اب کلی طبیعی نماز بن جائے گی کہ نہیں، طبیعی کا فرض بن جائے گا، کلی طبیعی مانے تو نہیں جو کہ مستحبات نماز مانے تو نہیں بنتا ہے، چلیے ہماری نماز تو مکمل ہے، نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے، اکثر انجام یہ نماز محسن غرض ہو جائے گی یہ نماز، اور اگر بالفرض نماز میں
بلکہ جو الحجر کی جنگل انسان فراؤن نے انسان کی ماہیت سے بھی تعلق نہیں ہے، انسان کی زینت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مسامات سے بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک زائد سے لیکن نماز کو باطل ہی خراب ہے، مجھے نماز ہے تو موانے نماز مجھے نماز کو عبادت خراب ہے، شرط اللہ والی چیز نہیں ہے، اللہ بشرط آئے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، تو فرق نہیں پڑتا، آنے اور نہ آنے سے کوئی بات نہیں، پورا میں شرط اللہ ہونے کا کوئی امکان نہیں، مسلم یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ الحجر کی جنگل انسان باطل کرنے والی چیز آسان نہیں، اصل بنیاد کے اوپر یہ اگر اس کا فرض بن جائے کہ ہماری انجام دی ہوئی نماز، کیونکہ جو ہماری انجام دی نماز کی زائد ہے، زائد وہ خود نکل جائے گا، باقی وہ کبھی فرض جو ہے سورج کے علاوہ باقی نماز فرد ہی نہیں بنتا، یوں کہنا چاہتا ہوں یہ جو ہے آپ سے اب جو ہے وہ کب تک کے قریب ہو، مطلب کہ بہت قریب ہو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم وجود نیت نہیں کرتے نماز کے وجود، اور وہ بھی احتیاطاً، اس کی ہماری معلومات ہے اس کے مطابق نہیں ہے، نماز کا ایک فن کرنا، ایک فن آپ کے سامنے نیت کرتا ہوں، دیکھیں کس جگہ سے کیا نماز پڑھتا ہوں، میرے والی نماز نماز پڑھتا ہوں واجب احتیاطاً کس وجوب میں اشکال ہے یا احتیاطاً میں اشکال ہے یا قربت نہیں ہے، کیا احتیاط واجب ہے، کلی نماز تو واجب ہے کہ نہیں؟ تو افراد نماز کا خود ہم کی نماز ہم انجام دے رہے تو فرض بنا رہے ہیں، فرض ہے اور کوئی بدعت بھی نہیں ہے، جو جیسے کہ بدعت یا وجوب میں لازم آئے گی یا احتیاط میں لازم آئے گی یا قربۃ اللہ کے میں لازم کتنے لازم آئے گی؟ ہاں، قربۃ اللہ میں کیوں بدعت لازم آئے گی؟ اس لیے نہیں لازم آتی ہے کہ ہم نماز قربۃ اللہ کیا بدعت ہے؟ قتل واجب ہے بڑی، ہاں پورا جیسے ہماری معلومات ہے وہ کون سا لفظ ہے وجوب واجب احتیاطاً
واجب احتیاطاً کرنا اور بطن نہیں لگتا بطن نماز کو بطن لگے سورج کے اندر سورج کے اندر سورج کے اندر نہیں سب سے تقاضوں تو یہی ہے کہ ان کی نماز میں سب سے تقاضوں کے بغیر نماز نہیں ہوگی نماز سورج کے اندر اسی لیے تو کرے سورج میں ہمیں خالی اکیلے اکیلے کے لیے نہیں کرنا مرکب کو نیت کرنا مستقل کا اشکال ہے جواب دینے والے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سورج میں تو افضل کے ساتھ جائیں گے نہیں ہم تو کلی نماز کا ساتھ نہیں کریں کلی نماز میں سب نہیں کرا تو جب تو علماء سے کہنا بھی ہے کہ کب کے بعد ان کے نزدیک معتبر ہے کلی نماز میں معتبر ہے نہ کہ جز جز کے اندر سورج کا نماز کا تعلق نہیں ہے ہاں گفتگو نہیں لگ نہیں گیا سورج کے اوپر اصل برات جاری کرے اور اس میں واجب نہیں ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اصل واجب نہیں تو شیخ اندازی کرتے ہیں سورہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی میرے قطعا نہیں ہو فتویٰ دیتے ہیں آخر سے کہ نہیں سورہ پڑھنا واجب ہے اس کے بغیر جو ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل ہے لیکن سورہ واجب ہے یا واجب نہیں یہ دیکھنا ہے بحث کا فائدہ ہی ہے کلی نماز ایک الگ ہے اور ہمارا کل اور کلی میں فرق کلی یعنی 100 افراد ہوتا ابھی ہم کل نماز یعنی ایک کل نماز ایک فرق ایک فرق نیت کرتے ہیں کہ تو میں نماز انجام دے رہا ہوں واجب احتیاطاً کرنا وجوب میں تو اشکال ہے واجب تو نہیں کلی نماز واجب ہے احتیاط کرتے احتیاطاً میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ جو ہماری معلومات اس پورے کے بارے میں ترتیب والی معلومات کے لاتے ہیں کہ خیر پورا واجب ہو اسے احتیاطاً مسئلہ قربت ہم جو ہے وہ نماز میں کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے پورے کی ہاں تقرب کو سورے میں نہیں لانا چاہ رہے پوری نماز میں لانا چاہ رہے لیکن پورا نماز میں پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں یہ آپ سے اگر کیا کہیں مجھے بحث ہے نا کہ پورے میں اپنے برات جاری کریں یا احتیاط جاری کریں خود کہتے ہیں احتیاط جاری کر کے نماز میں پڑھنا ضروری شیخ کہتے کہ نہیں اپنے برات جاری کر وہ تو آخم کہنا چاہیے اور شیخ تو وہ بھی منع کرتے ہیں سورے میں سورے کے اندر سب تقرب نہیں کریں گے وہ پوری نماز میں سب سے تقرب اور ضمن پوری نماز سے جو کیونکہ یہ بھی ہے ضمن اور اگر بالفرض پورا قائد چیزوں بالکل نہ واجب اور نہ مکمل قائد چیزوں پھر بھی ہماری نماز سے ادا ہوئی ہے پر بن جائے قائد چیز کو نکالنے کے وہ بات نہیں بنتا ہے ہر صورت میں اکثر کے ساتھ انجام دینے میں ہماری نماز نہیں لیکن اگر عقل کے ساتھ انجام دیں تو ممکن ہے نماز صحیح ہو ممکن ہے نماز صحیح نہ ہو پورے کے بغیر ممکن ہے نماز صحیح نہ ہو لیکن نتیجے کا غرض مولا حاصل نہ غرض مولا کو حاصل کرنے کے لیے کہ من و حقیقت میں اکثر کے ساتھ نماز کو پورے کے ساتھ ہونا چاہیے یہ آخر کرتی اب وہ ایک اور قدم آگے بڑھ کر اگر آپ نماز حرج کو دے کہ آیا عقل پڑھنا یا اکثر اور عقل تردد کی وجہ سے ہم اکثر کے اندر اپنے واجب نہیں کر سکتے وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں پورا واجب نہیں ہے نہیں کر سکتے جب عقل میں قصد واجب نہیں کر سکتے ہیں
تو تردد کی وجہ سے جس طرح عقل میں قبض واجب نہیں کرتے، عقل میں بھی تردد کی وجہ سے قبض واجب نہیں کرتے، مجھے پتہ نہیں کیا عقل جو واجب اس طرح اختیار میں آپ کے کہنے کے مطابق تردد کی وجہ سے قبض واجب نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ ہی کے کہنے میں ان کے مطابق تردد کی وجہ سے عقل میں بھی قبض واجب نہیں آ سکتا، کیونکہ عقل بھی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ واجب ہے واجب، تو وہ بھی معلوم نہیں کرا، تو وہاں پر بھی موجود ہے قدر متیسر سمجھ، اور ہم نے رد کر دی کہ وہ قدر متیسر نہیں ہے، رد کر کے ہم نے لال اسی لیے بیچ نہیں آ سکتا ہے، رد کی دلیل سے فلس لازم آتا، تناقض لازم آتا، اور ایک اور دلیل سے عدم لازم آتا، ایک دلیل سے رد کر کے نہیں ہو سکتا. آ چکی ہے علم اجمالی کا تقاضا کہ احتیاط کرتے ہیں سورہ کی طرف باقی ہے اگر سورہ کی طرف پڑھے تو ممکن ہے پوری نماز ہی باندھ خطرہ ہے مختصر ہے اس کی طرح نہیں، لیکن دکاندار کو 100 تومان دینا ہے، روٹی تومان دینا ہے، تو عقل تو یقیناً جو یقیناً دینا ہے 100 تومان تو دیں گے، اور دوسرے 100 تومان نہ دینے کے تو پہلے والے 100 تومان باطل ہو جائے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ عقل جو اچھے استقلالی ہے وہ والا مسئلہ الگ ہے. عقل جو ہے استقلالی ہے. اس طرح عقل میں بھی سب سے بات کی طرح نہیں آ سکتا دونوں کے اندر، تو پھر واپس ہم مجبور ہے کہ اکثر کو احتیاط رکھنا تاکہ تحصیل لگا جب نہیں آ سکتا دونوں کے اندر، دونوں کے اندر بولیں گے لوگ احتیاط جو ہے اکثر بھی انجام دیں گے، نتیجے پھر وہی اکثر کی طرف آئے تاکہ شغال یقینی فراغ یقینی حاصل عقل استعمال کی تکلیف اپنی باقی لگے اور غرض مولا بھی حاصل نہ ہو بھی احتیاط نہ چاہیے. اور اب آئیے اور آپ بالکل دائرے کو بدل دیں کہ عقل جو یاد عقل کی وجہ سے، لیکن اگر شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے، دلیل نقلی سے دیکھا جائے، وہاں پر ہم بھی برات ہیں. اگر دلیل نقلی سے دیکھا جائے وہاں پر ہم بھی برات ہیں، اور وہ نقشے کو پیش کرتے ہیں. نقشہ کیا ان کا نقشہ یہ کہتے ہیں کہ بابا جان وہ آپ لا یعلمون کا مضمون ہی کیا کہ جو چیز معلوم ہے اس کو تکلیف اٹھانی ہے، ذمہ داری اٹھانی ہے. اب ہمارے پاس پورا جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ آیا اس کے بارے میں تکلیف آئی ہے یا نہیں. جب یہ پورے کے بارے میں تکلیف آنے کے بارے میں معلوم ہے، موجود کے بارے میں تکلیف آنا معلوم ہے، لیکن اس پورے کے بارے میں تکلیف آئی ہے یا نہیں، تو پھر آپ لا یعلمون جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، تکلیف آنے کے بعد پورا واجب ہے. یہ ایک انہوں نے رکھا جو بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن پورا بھی معلوم نہیں ہوتا. دلیل عقلی سے ثابت کریں گے براءت کو، دلیل عقلی سے ثابت کریں گے حق سے اطاعت. بیان تفصیل بیان احتمالی میں جو ہے اصل حق کو کہنا بلا بیان کروایا جاتا ہے. احتمال اس وقت جب تکلیف ثابت ہو گئی ہو لیکن وہ مکلف یہی معلوم ہے تب تکلیف ثابت ہو چکی تب بیان آ چکا ہو، لیکن پتہ نہیں ہے کس کے ساتھ تعلق ہے تب بیان آیا
یہ یعنی والا نہیں ہے پورے کے بعد روپیہ مال آیا پتہ نہیں ہوتا آیا تکلیف آئی بھی ہے یعنی یہی پتہ نہیں تکلیف وجود پورے کے بارے میں آئی ہے کہ نہیں پتہ ہی نہیں ہے. قادر ہوا وہ مولا تھے اور ہم تک نہ پہنچے تو بیان ہم تک نہیں آیا. ہم واقع کے مکلف نہیں ہیں, ہم جو ظاہر کا فہمان تک چلی جائیں گے اس کے مکلف ہیں. قادر ہو نا حضور تو کم پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے پورے کے سلسلے میں حضور آئے مجھے بھی نہیں پتہ ہے. تو یہاں تک جو ہے یہ بات دلیل عقلی اور نقلی کی سلسلے میں پورا واجب ہے, واجب ہے. آئیے تشریح کا شکار کرنا ہے اگر ٹائم کم ہے لیکن بھارت جو ہے بہت کم ہو گئی اور مجھے کوئی آ کر کے کہنے کی بابا جائے جو پورا آپ نے براعت نقلی کیا جائے, براعت نقلیہ جاری تھی نا, براعت شرعیت براعت اقلیت جاری نہیں کرتے, براعت نقلیہ جاری. اور پورا جو ہے پورا مجہول شرعی ہے نہ پورے کا کوئی اثر علیہ السلام ہو وہ بھی مجہول شرعی ہے. اور ہمیشہ ہو کے اعمال عالمین مجہول شرعی اثر کو اٹھایا پورا نہ مجہول شرعی. مجہول شرعی ہے نماز ہے, نماز کے ذمہ پورا ہے, مجہول جو نماز ہے اس کو تو خدا نے نہیں بنایا, میں نماز کو خدا نے بنایا. تو پورا نہ مجہول ہے نہ مجہول کے آثار میں سے اس کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے روپے مال آیا وہ بھی مجہول کو نہیں اٹھائے, مجہول نہیں ہے پورا بھی مجہول ہے, پورے کا اثر بھی مجہول ہے. اشارے میں پورے کے جعل میں یہ جوز کے عنوان بلکہ مجہول جو ہے نماز کے حلو یہ آ سکتا ہے کہ اقرأ السورہ نہیں کہا حلو مجہول شرعی کیا نماز کو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن پورا جو مجہول شرعی ہے اس کو کیسے اٹھایا جاتا ہے. اشارے جو ہے وہ بناتا ہے وہی چیز اشارے بناتا ہے اس کو اٹھا سکتا روپیہ والا اشارے سے تعلق نہیں رکھتے. جو عقلی چیزیں یا عادی چیزیں جو غیر مجہول چیزیں غیر شرعی چیزیں وہ روپیہ مال آیا نا ان چیزیں سوچتا ہے نہیں. جب فقط یہ روپیہ مال آیا لیکن دو چیز ہو یا مجہول شرعی ہو یا اس کا اثر ہے. پورے کو اٹھا لینا پورا جو ہے نہ تو پورا مجہول ہے نہ پورے کا کوئی اثر مجہول ہے. لیے سارے روپے کیسے اٹھا سکتا ہے یہ مجھ سے آنکھوں کا جواب ہے. آنکھوں کرتے بابا جان کہا کہ نہ
جز باطل ہو کل نماز ہو جائے باطل ہو جائے تو اعادہ کرنا ہے مثلا وہ بھی نہیں اٹھائے گا. دونوں جو ہے مقابلے آپ اب مسجد قابل رفت ہے تو مجبور کرنا. اب وجود اعادہ جو اثر جز کی ہے وہ قابل رفت ہے تو وجود اعادہ اثر روز نہیں ہے، اثر پورا نہیں ہے بلکہ اثر عدم حقوق عمل عمل ثابت نہ ہونے کی وجہ سے وجود اعادہ پورے انجام نہ دینے کے نتیجے میں وجود اعادہ اثر روز نہیں ہے، اثر عدم حقوق عمل بس وجود اعادہ وہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا ہے جو روز کا اثر نہیں وجود عدم حقوق عمل کرتا ہے. روز کو بھی نہیں اٹھایا کسی وہ مجبور کرنا مگر یہ کہ پورا مجبور شرعی بنتا ہے منشے انتظار کی وجہ. اچھا انتظار پورا کیا پورے کا جز ہونا پورے کا جز ہونا پورے کی جزیت کو انتظار کیا گیا نماز کیونکہ خداوند متعالی نماز کو بنایا ہے تو نماز کرے گا منشا انتظار جزیت سورہ نماز کیا منشا انتظار. جب خداوند متعال نے نماز کو بنایا تو نماز مجبور شرعی ہوگی کہ نہیں؟ اسی مجبور شرعی انتظار کریں گے مجبولیت کو مجبولیت جزیت سورہ یعنی یہاں پر کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے جز کو مجبور نہیں قرار دیا گیا جز ڈائریکٹ نہیں بنائے گئے لیکن نماز کے دن میں جز کو مجبور بنایا گیا. ٹھیک ہے جیسے کہ مجبور جز مستقیماً نہیں ہے لیکن مجبور جز ہونا یہ نماز کے واسطے نماز سے انتظار کیا گیا. جب نماز مجبور شرعی ہے تو امر انتظاری کے نماز سے انتظار ہو رہے وہ بھی مجبور ہے. ٹھیک ہے آخون کے جواب پھر اس پر کوئی پلٹ کر کے دوبارہ اشکال کرتے جو اس کے اوپر سمجھ آئے کون سکتی ہے کہ اشکال کو رہتے ہیں خالی عبارت ہے بھائی جی. پر مسئلہ ہے کہ عقل کی روشنی میں احتیاط کرنا اور شریعت کی روشنی برابر کون سا نہیں شریعت جو حکم عقل کو حکم افضلی کا اور حکم ثانوی کے آدمی حکم افضلی برابر. ہاں لیکن یہ اس وقت کہ جب تمہیں برابر یا تمہیں ٹکراؤ ہو جائے تب افضلی ثانوی کے اندر رتبوں میں فرق ہو وہ نہیں الگ الگ دونوں ایک ہی رتبے میں ہو تب دونوں ایک ہی رتبے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعم لو دار بين كونه جزءا أو مقارنا لما كان منطبقا عليه لو لم يكن جزءا لكنه غير ظاهر لانطباقه عليه أيضا. اس عبارت میں تینوں رخ کو دکھایا گیا سورہ واجب سورہ مستحب سورہ اجر مکمل انسان کے برابر.
تینوں رخ کو ایک ہی عبارت سے بتایا. نعم لو دارا، ہاں اگر وہ پورا دائر ہو جائے بین قوله جزءا، جزءا مطلب تفصیل کہ جزء زائد یعنی مقام، یعنی جزء زائد، جزء زائد جو کے بعد جزء زائد مجھے دوبارہ سے تکلیہ آ رہی ہے کہ پورا جزء زائد ہو یعنی مقام، او مقارنا كالحجر في جنب الانسان، یا پورا مقارن اصل نماز ہو یعنی زائد كالحجر في جنب الانسان کی طرح. یہ دو صورتیں آ گئی پورا مطابق جیسے بالکل زائد ہو. دونوں صورتوں میں کیا ہماری انجام کی ہوئی نماز معمول نہیں ہے، نماز کی وقت یہی کاملا منطبق نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری نماز سورج واجب میں کاملا منطبق نہیں ہے. نماز کان منطبقا علیہ بتمام، تو ہماری انجام دی ہوئی نماز جس کو معصیت نہیں ہے، معصیت نہیں والی نماز منطبق نہیں آئے گی علیہ اس معمول نہیں والی نماز کے اوپر کی جو واقع میں نماز ہے منطبق نہیں ہے. تمام معصیت مکمل معصیت نہیں معمول نہیں چیزیں منطبق نہیں آئیں گی، کیونکہ پورا یا مستحب ہے یا پورا جو زائد. لو لم يكن جزءا، اگر یہ پورا جزء واجب نہ ہو جائے. لو لم يكن جزءا تو کیا لو لم يكن سورۃ جزءا للماہیۃ الصلاۃ، جب پورا جزء ماہیۃ الصلاۃ نہیں ہو رہا ہے تو یا جزء زائد ہوگا یا مقارن ہوگا. لکنہ غیر ظاہر، لیکن یہ جزء زائد ہونا یا مقارن ہونا ضرر نہیں پہنچائے گا ہماری مسجد نہیں نماز، تو پھر بھی ہمارے نماز اس کو صادق ہے. لکنہ غیر ظاہر، لیکن جزء زائد ہونا یا مقارن ہونا ضرر نہیں پہنچائے گا ہماری نماز کو. بھی علیہ، کیونکہ ہماری انجام کی نماز معمول نہیں والی نماز کے اوپر منطبق آتی ہے. ایضاً اس مورد میں بھی کہ جب جزء زائد ہو جائے پھر بھی ہدایت کی پورا مستحب کون ہے، یعنی جزء زائد ہونے کی صورت کے اندر بھی جو کہ وہاں پر بھی ہماری نماز جو ہے معمول نہیں والی نماز تو منطبق آئے. فیما اس مورد کے اندر لم یکن ذالک الزاہد جزءا، اس مورد میں جو زائد پورا ہے نہ جزء واجب ہو مستحب ہو کچھ نہ ہو، پھر بھی ہماری نماز معمول نہیں اب کچھ نہیں کے پر مطلب آئے. غایت ہو، غایت یہ کہ اس پورا کا جو ہو رہا ہے مقارن ہونا لا بتمام، لا بتمام معمول ہے. غایت یہ کہ ہونا پورے طریقے مقارن ہونا یہ تمام معمول کی صادق نہیں ہے. لا انتباق بتمام، ظاہر یہ انتباق تمام ہی نہیں بلکہ سائر اجزاء، بلکہ ہماری انجام کی نماز کے باقی اجزاء جو سورے کے علاوہ سائر باقی اجزاء جو سورے کے علاوہ اس کے ذریعے سے منطبق ہے. اور پورا جو کہ زائد ہو جائے وہ کل حجر کی جنگ انسان کو نقصان دے انہیں کو نکالے. اور یہ صورت آپ کے سامنے هذا مضاف الى ان اعتبار قصد الوجه من راس مما يقطع بخلاف كلاهما مطلب یہ وجہ اپنے قصد الوجه معتبر مطلب غلط ورد ہے. كل نماز واجب ہے پورے کرنا اصل خدائی سے بادل سے نہیں قصد الوجه جو ہے متوسطیات سے نہیں ہو سکتا ہے، تعبدیات کو والے هذا یہ مطلب ہے اضافہ الى ان اعتبار قصد الوجه من باطل اس کے علاوہ
قصد کا معتبر ہونا جڑ ہی سے مما یقطع جڑ ہی سے قصد لوگوں سے یقین پایا جاتا ہے بخلاف ہی بخلاف اعتبار قصد یہ قصد کا معتبر ہونا خلاف واقع یعنی یقین ہے کہ وہ غلط ہے یقین ہے کہ قصد جو ہے خلاف واقع ہے یقطع یقین کیا جا سکتا ہے خلاف ہی خلاف اعتبار قصد کا معتبر ہونا مخالف ہے اس کے بارے میں ہمیں یقین پہلے طرح سے اب تو یقین کی بات ہے کہ یقین ہے کہ قصد معتبر ہے مع أن الكلام في هذا المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الاتصال من العبادات فأنه لو قيل باعتبار قصد وجه الاتصال فيها على وجه ينافيه الترتب والاحتمال ولا وجه معه. اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ سب سے زائد معتبر ہے تو عبادات میں معتبر توسلیات میں تو معتبر نہیں ہے اور یہ اشکال جو قصد تو وہاں پر نہیں ہے میں کرا ہوں کہ آگے مسئلہ تو گفتگو ہماری مسئلہ میں کہ آیا ایک چیز کے اپنے برات جاری کرنا یا احتیاط کرنا یہاں پر گفتگو تو کہ آیا یہ والی گفتگو مختلف نہیں ہے دیما اس چیز کے ساتھ لا بد ان یؤتی به علی وجه الانتقال من العبادات ہماری گفتگو مستقل عبادات کے ساتھ بلکہ توسلیات میں بھی ہماری گفتگو آتا ہے تفصیل عبادات مخصوصاً عبادات لا بد ان یؤتی به علی وجه الانتقال تو ضروری ہے کہ اس چیز کو یا عبادات کو انجام دی جائے علی وجه الانتقال یعنی قصد واجب کے ساتھ انجام دیا جائے من العبادات یہ بیان ہے اسی معنی عبادات کو قصد واجب پر انجام دی جائے اسی کے ساتھ ہماری گفتگو مختصر ہے توسلیات کے اندر بھی ہماری گفتگو ہے کہ آیا اس کے اندر عقل پر انجام دینا ہے عقل پر انجام دینا ہے تو آپ کا اشکال فقط عبادات میں وارد ہے توسلیات میں وارد نہیں ہے یہ اس کے علاوہ اگر قصد واجب جو ہے تردد کی وجہ سے اکثر میں نہیں لا سکتے تردد عقل میں بھی نہیں لا سکتے عقل میں کون سے خوبی وہاں پر بھی تردد اکثر میں اگر قصد واجب نہیں لا سکتے تو عقل میں کون سی خوبی عقل میں بھی تو تردد موجود ہے وہاں پر بھی قصد واجب آپ کی بات ہی ثابت ہے ہاں لو قیل باعتبار قصد واجب الاستقبال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال تحقیق شامل اگر کہا جائے کہ قصد واجب معتبر ہے اتصال فی عبادات میں اتصال کرنے کے لیے قصد واجب معتبر ہے على وجه صحیح پر قصد واجب عبادات سے معتبر ہے ينافيه التردد والاحتمال اس قصد واجب کا تردد والاحتمال منافات کہ تردد کی صورت سے قصد واجب نہیں آ سکتا قصد واجب نہیں آ سکتا ہے فلا وجہ معاہو بس کوئی وجہ نہیں ہے معاہو یعنی مع تردید ہونے کی صورت سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ عقل کے اندر بھی قصد واجب آ سکے اکثر تو چھوڑ دیں عقل کے اندر بھی قصد واجب وہاں پر بھی تردید فلا وجہ چھوڑ کے عبارت چھوڑتے ہیں یوں پڑھتے فلا وجہ معاہو کوئی وجہ نہیں تردید کے ساتھ ولو باختیار عقل میں اگر کسی عقل کو انجام دیا جائے اس کے اندر بھی قصد واجب نہیں آ سکتا ہے تردید جو مراعات الامر المعلوم ہے کیونکہ لازمی کی رعایت کی جائے امر جو معلوم ہے تفصیلی طور پر اور اس میں تردید نہ ہو اس کی رعایت کرنا ضروری ہے تردید نہ ہو تردید کی وجہ سے کوئی وجہ نہیں تردید کے ساتھ قصد واجب آ جائے ولو باختیار عقل میں اگر کہ عقل بھی کو انجام دیے عقل کے انجام کسی وقت تردید کی وقت قصد واجب نہیں آ سکتا لو لم يحصل الغرض اگر غرض تردید کی صورت سے حاصل نہیں ہو رہی ہے کہ قصد واجب نہیں آ رہا ہے تو عقل کو انجام دینے میں بھی قصد واجب نہیں آئے گا اور غرض حاصل نہیں جب کہ عقل میں سے غرض حاصل نہیں ہو رہی ہے تردید کی وجہ سے قصد واجب آنے چاہیے اور اکثر میں بھی جو قصد واجب آنے کی غرض حاصل نہیں ہے دونوں برابر ہو گئے
ترغیب دے پھر بھی ہمیں احتیاط اکثری کو انجام دینا ہوگا تاکہ تاثیر غرض حقیقتوں پر احتیاط سے انجام دیے جائیں لازم احتیاط اور ضروری ہو جائے گا کہ احتیاط کرے کہ احتیاط اکثر کو انجام دے کر حصول غرض جبکہ غرض حاصل ہو جاتی ہے تو یحصل القصد بالفراغ بعد القصد بالاشتغال تاکہ قصد بالفراغ حاصل ہو جائے بعد اس کی یقین ہے کہ اشتغال دماغ کی ذمہ داری مشغول ہونے کا یقین ہونے کی وجہ سے قصد فراغ الدماغ جو حاصل ہو جائے احتمال بقائه مع الاقل من احتمال بقاء غرض یہ احتمال ہے کہ دماغ کا امر باقی رہ جائے عقل کے انجام دینے کے نتیجے میں عقل کی غرض جو ہے حاصل نہیں ہوتی غرض حاصل نہ ہونے پر امر مولا ثابت نہیں ہوتا احتمال بقائه کہ احتمال ہے کہ اشتغال باقی رہے مع العقل عقل کی صورت میں عقل انجام دینے کی صورت میں سبب بقاء غرض کیونکہ غرض مولا اب بھی باقی ہے وہ حاصل نہیں ہوئی ہے اس لیے امر مولا بھی باقی رہے گا اور اشتغال کی صورت میں ہمارا وظیفہ پورا نہیں ہونے کا امکان ہے حسب حکم العقل ساری گفتگو دلیل عقلی کے حکم کے لحاظ سے چل رہی تھی کہ علم اجمالی کی تقدیر موجود ہے یا عقل میں یا اکثر علم بڑی کے لفظ ہے کہ زیادہ اکثر انجام دیا جائے یا پورے کے پاس سامان پہنچ جائے یہ تفصیل غرض والی ساری گفتگو عقلی دلیل اما النقل اما دلیل نقلی والظاهر ان عموم مثل حديث الرفع قاض برفع يجمع الضبط ظاہرا یہ ہے کہ رفع ما لا يعلمون ما لا يعلمون ہر وقت کی معلوم نہیں ہوتا نہیں لکھنی اور ذمہ داری ہوتا نہیں پورا جو ہے جسے معلوم نہیں بس اس کی ذمہ داری ہوتا ہے معلوم نہیں ہے عموم مثل رفع مثل حدیث رفع حدیث رفع اسی کی معلوم حدیثیں کہ ان کا عموم قاضل قضاوت کرنے تقاضا کرنے والا ہے کہ رفع جزئیت دماغ یہ اٹھا لیا گیا اس سورے کی جزئیت کو شک کبھی جزئیت کی اس سورے کی جزئیت کی میں شک ہو رہا ہے آئے جزئیہ جو نہیں ہے جب معلوم نہیں ہے تو جزئیت کو اٹھا لیا گیا وغیرہ نہیں کیا کرتے اجمال و ترتیب حدیث کے ذریعے سے اجمال و ترتیب مرتبہ ہو جائے گا اما ترتب امر بین العقل والاکثر اس نماز سے اس نماز کا کام ترتب میں پڑ گیا تھا عقل و اکثر کے درمیان اس سے اجمال و ترتب دور ہو جائے گا تو پھر اما لا یعلمون سورے کو اٹھا لیا ویعینہ فی العقل اور یہ رب اما لا یعلمون والی حدیث معین کر دیتی نماز کو اول میں یعنی عقل یہ سورہ کو اٹھا لیا تو عقل میں معین کر لا یقال تو اگر سمجھ سورہ کی مجموع شرطی نہیں ہے تو مجموع شرطی نہ ہونے کی وجہ سے رب اما لا یعلمون کیسے اس کو اٹھا سکتا ہے لا یقال الا جزئیت سورۃ المجموع سورے کی جزئیت جو مجهول ہے وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں مثلا نہیں مجهولۃ شرعیۃ سورے کی جزئیت مجهول شرعی نہیں ہے بلکہ مجهول شرعی کل نماز نہ سورہ وليس لها اثر مجهول اور یہ کوئی اثر بھی نہیں ہے کہ اس کو جعل کیا ہے اگر سورے کا اثر ہے سورہ نہ پڑھے تو نماز پوری باطل ہو جائے گی وصلان نماز اور وجود اعادہ نماز جزئیت کا اثر نہیں ہے بلکہ عدم امر کا جزئیت کو اثر بھی موجود ہے کہ اس کو اٹھایا جاتا ہے اور خود جو ہے کہ مجبور شرطی جزئیت کی ہوتا ہے اس کو کیا اثر والمرفوع بحديث الرفع إنما هو المجهول بنفسه أو أثره مرفوع بحديث الرفع بنفسه
وہ مجبور کے نفس میں نہیں، وہ چیز جو بتا سکتے اشارے کی طرف سے بنایا گیا اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور اثر ہو یا اثر مجبور شرعی کو اٹھایا جاتا ہے، اور نہ تو کہتے پورا مجبور شرعی ہے، نہ کوئی اثر شرعی موجود ہے کہ جس کو اٹھایا جا سکے کہ کیا عادت سلاد جو ہے وہ اثر شرعی ہے، اثر شرعی مجبور نہیں ہے، اور وجوب الاعادت ہے، اعادت سے وجوب اعادہ اثر شرعی ہے، یہ سورہ ہے کہ اگر کوئی سورہ نمبر نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز کے اعادہ کرنا واجب ہے، نہیں ہے وجوب اعادہ اثر شرعی ہے، یہ سورہ نہیں ہے بلکہ اعادہ میں وجود عام اور وجوب الاعادت ہے، اعادہ کا واجب ہونا انما ہوا اثر بقاء الامر الاول، یہ وجوب اعادہ اثر ہے اس امر اول کے باقی ہے، اگر سکون عام امر اول باقی ہے اس کے اثر کے نتیجے میں نماز اپنی اعادہ کرنا واجب ہے جب سورے کے بغیر نماز پڑھ لی جائے، بعد العلم ہے، بعد ہمیں علم ہے کہ پہلے امر آ چکا ہے نماز کا، تو اب سورے کے بغیر نماز پڑھنے کو ضرورت ہے، اب یہ کہ وہ پہلا والا امر جو نماز کا باقی ہے، اب اس کے نتیجے میں جب اعادہ سلام باقی ہے اور واجب اعادہ کرنا ایک بات مع انه عقلیہ، ایک دوسرے کو فکر کرنا بابت ہے وجوب اعادہ اثر عقلی، اثر عقلی اور اثر عقلی واقعہ ما لا يعلم شامل نہیں، جو واقعہ ما لا يعلم یا مجبور شرعی کو اٹھاتا ہے یا مجبور شرعی کے اثر کو اٹھاتا ہے، اثر شرعی کو اٹھانا، اثر عقلی کو نہیں اٹھاتا، اثر عقلی جو ہے تو رقیہ ما لا يعلم اٹھا نہیں سکتا، بس وجوب اعادہ جو اثر عقلی ہے اس کو اٹھانے کی صلاحیت رقیہ ما لا يعلم میں ہے ہی نہیں، بس نہ تو رقیہ ما لا يعلم یہ سورہ کو اٹھا سکتا ہے نہ وجوب اعادہ کو اٹھا سکتا ہے، وجوب اعادہ بل تو اثر شرعی ہو بالفرض تو وہ اثر شرعی عدم ثبوت امر ہے نہ جزئیت سورہ، دوسرا یہ کہ یہ وجوب اعادہ اثر شرعی نہیں بلکہ اثر عقلی ہے، جو اثر عقلی ہے یہ عقل انسانی کے جب امر پروردگار قابل شدید ہوا تو اطاعت مولا کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھنا، مولا کا نہیں ہوا، اطاعت مولا کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ، عقل انسانی کہتے ہیں کہ اطاعت مولا کا تقاضا جب امر کا کرتے تو انجام دینا ضروری ہے، اثر شرعی نہیں، اثر شرعی نہیں، اثر عقلی ہے، بس اول تو اثر شرعی ہو تو پورا کا اثر شرعی ہے بلکہ عدم ثبوت امر کا اثر شرعی، دوسری بات یہ اثر شرعی نہیں ہے، اثر عقلی ہے، جب اثر عقلی تو رقیہ ما لا يعلم اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا کہ وجوب اعادہ کو اٹھا لیا گیا، اگر کوئی شخص جو ہے سورے کو انجام نہ جاننے کی وجہ سے تو اس کو جو ہے کوئی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، وجوب اعادہ کو اٹھا لیا گیا، رقیہ ما لا يعلم وجوب اعادہ کو نہیں اٹھا سکتا، ما انه عقلی ہے هذا أثر عقلية، أثر عقلي رقية ما لا يعلم يوجد وليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا، اور وجوب اعادہ نہیں ہے، اثر عقلی کے بول سے نہیں ہے مگر یہ کہ واجب اطاعت کرنا مولا کی عقلی طور پر بس شریعت مگر عمل ثابت نہیں ہوا ہے تو اعادہ کرنا واجب ہے، اعادہ کرنا واجب ہے تو عقلاً جو واجب ہوگا تو اثر عقلی، اثر عقلی ہوگا، اثر عقلی ہونے کی نتیجہ ہوگا اب لا يعلم وجوب اعادہ کو نہیں اٹھا سکتا، نہ جزئیت سورہ کو اٹھا سکتا کیونکہ مضمون شرعی نہیں ہے، نہ وجوب اعادہ کو اٹھا سکتا ہے کیونکہ وجوب اعادہ یا تو اثر عدم ثبوت امر ہے یا اثر عقلی ہی نہیں، اثر شرعی نہیں بلکہ اثر عقلی،
apa yang mana yang mungkin